ٹانگیں تو ویسے ہی ان کی کپ کپا رہی تھیں، لٹکھڑا رہے تھے، اور یہ مزید جیسے جیسے پنجاب میں آگے جا رہے ہیں تو اس طرح مطلب ان کا یہ پورا سلسلہ اور پورا ان کی جو غرور تھا اور جو مطلب جس طریقے سے وہ بات کرتے تھے وزیر اعظم، وہ تو نکل ہی گیا تھا جیسے ہی شروع ہوا مارچ نواب شاہ تک مورو تک مشکل سے پہنچا تھا کہ قیمتیں کم ہو گئیں، اور پھر اس کے بعد کبھی وہ چودھری شجاعت صاحب کے ہاں جا رہے تھے. پہلے چودھری صاحب تو کافی عرصے سے بیمار ہیں، پہلے تو ان کو خیال نہیں آیا، اب خیال آ گیا، چلیں شکر ہے. اور پھر جہانگیر ترین کی بھی صحت کا خیال آ گیا، وہ بھی بیچارہ کافی دنوں سے بیمار تھا. تو مطلب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ مطلب گھبراہٹ شروع ہے. 3 سال میں انہوں نے 70 روپے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے ان کی حکومت میں. اور آپ اندازہ کریں گے 70 روپے سے 10 روپے کم کر کے پورے وزیر ان کے پوری قوم پہ احسان کرتے پھر رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنا بڑا ریلیف دے دیا. سندھ میں اپوزیشن کے دوست جو ہمارے گھوم رہے ہیں، ہر گھر ہر گلی گلی میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ان کو ریسپانس نہیں مل رہا، لیکن وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا کام ہوا ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ اس وقت جو ملک میں جو معیشت کی تباہی آئی ہوئی ہے، جو جس طرح ملک کا بیڑا غرق کیا گیا ہے معیشت کا، اسٹاک ایکسچینج بیٹھی ہوئی ہیں، ڈالرز کہاں کا کہاں، بے روزگاری اور مہنگائی لوگوں کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے. اس میں 10 روپے کا وہ کر کے احسان کر رہے ہیں. اور بجلی کی قیمت میں بھی 5 روپے کی کمی کی گئی ہے یونٹ میں، اور ساتھ ہی اسی وقت 10 روپے کا اضافہ بھی کر رہا تھا نیپرا بیٹھا ہوا، 6 روپے کا اضافہ کر رہا تھا کبھی کراچی کی بجلی میں. تھرکول میں جو پاور پلانٹ ہے ای پی ٹی ایل کا 330 میگا واٹ کا، وہاں جو کنویئر بیلٹ ہے وہاں ادھر یہ کل واقعہ ہوا تھا. میں نے رپورٹ لی ہے، اس پر وہ تحقیقاتی رپورٹ چیف الیکٹریکل جو ہمارا انسپیکٹر ہے وہ بھی کر رہا ہے، اور سندھ اینگرو والے بھی کر رہے ہیں، اور ای پی ٹی ایل والے بھی کر رہے ہیں. میری ای پی ٹی ایل کے جو ہیں سربراہ، ان سے صبح بات ہوئی ہے میری، کل بھی ان سے رابطہ ہوا تھا. تو اس میں 6 آدمی زخمی ہوئے، ایک چائنیز ہے اور 5 پاکستانی ہیں. 4 تقریباً ریلیو وہاں سے ہاسپٹل سے ہو گئے ہیں، 2 آدمی شام تک ہو جائیں گے. ایک چائنیز برنس وارڈ میں ہے یہاں کراچی میں، اس کو شفٹ کیا ہے، اور اس کی تحقیقات ہو رہی ہے کہ کیا وجوہات ہیں، ٹیکنیکل وجوہات ہیں، لیکن وہ تو کنویئر بیلٹ پہ کوئلہ جمع ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اس طرح کی ہوئی ہے. رپورٹ آ جائے گی تو ہم آپ کو اس میں شیئر کر لیں گے. ایک تو جو وہ 12% یا 9% گیس ہر سال کم کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں، غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. اور ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جوائنٹ سروے کیا جائے، سندھ کے بھی لوگ اس میں شامل ہوں. یہ اپنی رپورٹوں پر یہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں جو کہ مطلب ان کے اکثر باتیں ان کی جھوٹی ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں. اور مطلب کل ہی اپنا طاہر بشیر چیمہ کا بیان آ رہا تھا، جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا، 100% انہوں نے کہا کہ غلط بیانی کا کام لے رہے ہیں. مطلب اس میٹنگ کی بات کر رہے تھے، حوالہ دے رہے تھے. تو یہ ان کے وزراء، ان کے لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی نااہلی ہے کہ انہوں نے توجہ ہی نہیں دی 3 سال تک کہ مزید ذخائر کو تلاش کیا جا سکے اور یہ تاکہ کمی نہ ہو سکے. اور نااہلی اتنی ہے کہ جس وقت ان کو آرڈر بک کرنے چاہیے وہ آرڈر بک نہیں ہوتے ایل این جی کے، گیس کے. اور اوپر سے سندھ کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ نئے فارمولے کے تحت، جو کہ انہوں نے جلد بازی میں قانون پاس کیا، کہ آپ جو امپورٹڈ گیس ہے اس کی جو استعمال نہ بھی کریں تو اس کے بھی پیسے بھریں، جس پر ہم نے ان کا سخت احتجاج کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے لوگوں کے ساتھ ہر طریقے کی زیادتی پی ٹی آئی گورنمنٹ میں ہوئی ہے.